السلام علیکم گریڈ 3 اردو کے ساتھ میں ہوں آپ کی ٹیچر فرح اسلام، اور آج امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے وہ اردو کا پہلا لیسن ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ چیپٹر ہے۔ ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے جیسا کہ رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا، اپنے دشمنوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، یہ سب چیزیں ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ تو ہم پہلے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں آپ نے ٹاپ آف دا پیج پہ جماعت کا کام لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دن لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد رحم دل اور ہمدرد تھے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر بے قرار ہو جاتے اور ان کی تکلیف دور کرنے کی تدبیر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں سے بھی رحم دلی کا سلوک کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور انہیں کھانے پینے کی چیزیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ رحم اور شفقت سے پیش آنے کی ہدایت کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس چیپٹر کے اندر کیا پڑھا کہ وہ دوسروں کی تکلیف میں جب دیکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے اور جلدی سے یہ کوشش کرتے کہ کیسے کوئی حل نکالا جائے اور اس انسان کی جو ہے وہ تکلیف دور کی جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی بہت پیار کرتے، انہیں جب بچے ان کے پاس آتے تو وہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور کھانے پینے کی چیزیں دیتے اور دوسروں کو یہ تلقین کی کہ بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آیا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ پیج کی طرف آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، ایک کمزور سا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلوایا اور فرمایا، دیکھو اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اسے تکلیف دیتے ہو۔ ان جانوروں پر رحم کیا کرو جنہیں خدا نے تمہارے تابع کیا ہے، تابع مطلب ماتحت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ جانور تمہارے پاس ہیں تو ان پر جو ہے وہ رحم کرو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ کتنا اچھا واقعہ ہے کہ ایک اونٹ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ہے وہ ایک درد میں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا تو وہ اس درد کے اندر جو ہے وہ بلبلانے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ اونٹ چپ ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لگ گئی۔ تو پھر انہوں نے اس کے مالک کو بلا کر کہا کہ تم جو ہے وہ اس کو بھوکا رکھتے ہو، اسے تکلیف دیتے ہو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا تلقین کی کہ ان جانوروں پر رحم کرو جنہیں خدا نے تمہارے تابع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان آتے تو سب کچھ ان کو کھلا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے بہت زیادہ محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی مسکین کو اپنے دروازے سے کچھ دیے بغیر واپس نہ کرو، ہوا چھہارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نفرت یا عداوت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے۔ تو ان کا جو قاتل تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے دن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی جانی دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تھے۔ فتح مکہ بچوں وہ دن تھا جب جس سے پہلے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مکہ سے نکال دیا گیا تھا ان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو جب فتح مکہ آیا، یعنی جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا، اور اب جو ہے وہ ہر ایک انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آج ان سے بدلہ لیں گے اور آج کسی کی خیر نہیں ہے، تو اس موقع پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत से काम लिया और तमाम दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया। आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। ये कितने बड़े अल्फाज थे कि जब हर इंसान ये सोच रहा था कि नबी सल्लम आज जो है वो उनसे बदला लेंगे, उस मौके पर ऐसे अल्फाज जो नबी सल्लम ने अदा किया, इसका जो है वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नबी सल्लम जो है वो कितने रहम दिल थे, उनके दिल में कितनी मोहब्बत थी हर इंसान को लेकर कि इतने बड़े अल्फाज बोल दिए कि आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। इस मौके पर जब नबी सल्लम ने ये अल्फाज अदा किए थे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए थे। हमें भी चाहिए कि हम आप सल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करें और दूसरों से अच्छा सलूक करें। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमने देखा कि नबी सल्लम जो है वो हर इंसान से कितनी मोहब्बत किया करते थे, दूसरों को तकलीफ़ में देखते तो कोशिश करते थे किस तरह उसकी तकलीफ़ को दूर किया जाए। और फिर बच्चों से उनका प्यार कि वो आते थे, उन्हें सलाम करते थे, उन्हें अपने पास बिठाते थे और दूसरों को तलकीन भी की कि बच्चों के साथ जो है वो मोहब्बत की जाए। फिर जानवरों के साथ उनका हुस्न सलूक है। फिर फ़तह मक्का के मौके पर जो है वो उनके जो है वो सबको माफ़ फरमा देना, ये सब वो चीज़ें जिनसे हम जो है वो अपनी अमली ज़िंदगी में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर की रीडिंग तो बेटा हो गई है, और अगर किसी को इस चैप्टर की रीडिंग में किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर की रीडिंग करने के बाद आपने इसकी वीडियोस चाहे एक पैराग्राफ की करें या 2 की करें, आपने मुझे जो है वो 1 बाय 1 सब बच्चों ने मुझे जो है वो मेरे पर्सनल नंबर पे इसकी रीडिंग जो है वो सेंड करनी है। तो आज आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह कल हम इसके बुक वर्क की तरफ आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।